اتنی رچ کنٹری ہونے کے باوجود یہاں پہ جو ٹیکسیشن ہے یا جو مہنگائی کا میں دیکھ رہا ہوں، شاید مجھے اس لیے لگ رہا ہے کہ میں پاکستان سے آیا ہوں، حالانکہ میں خود بھی ڈالرز میں کماتا ہوں، تو اپیرنٹلی مجھے لگنا نہیں چاہیے، لیکن مجھے یہاں مہنگائی بہت زیادہ لگی. ٹیکسیشن کا نظام خاص طور پہ روڈ کے اوپر آپ دیکھیں، جو بوم کہتے ہیں جس کو آپ، ٹول ٹیکس یہ بہت زیادہ ہے. تو ہر طرح سے آپ کو جو ہے پیسہ آپ سے واپس لیا جا رہا ہے. آن ادر وے آپ کو دیا بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ بچوں کی مراد میں آپ کو ملتا ہے، بچہ پیدا کرنے موجے ہی موجے ہیں، پہلا گھر لینے پہ موجے ہیں، آپ کی جاب جانے پہ آپ کی موجے ہیں. تو یہ جو ساری فیسلٹیز دی جا رہی ہیں، ان فیسلٹیز کو ڈیفینیٹلی پھر اگر تو قوم ہے تو مس یوز نہیں ہوتا ہوگا، ادروائز جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے فیسلٹیز کا مس یوز بھی کیا جاتا ہے. تو یہاں کچھ طرح کا نظام ہے. دیکھیے، یہ جو ناروے کا نظام ہے وہ ایک جو ہے وہ حقیقی فلاحی ریاست کی بنیادوں پہ وہ چل رہا ہے. اور میں اس بات پہ جو ہے نا ایک دفعہ پھر اس پہ زور دوں گا. بہت سے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جب سے تیل جو ہے اس ملک میں نکلا ہے تب سے اس ملک میں فلاحی ریاست آئی ہے. ایسا نہیں ہے. 1960 کی دہائی میں جو ہے پینشن جو ہے، بیمہ جو ہے وہ اس کا آغاز کر دیا گیا تھا. 1940 سے بھی پہلے جو ہے وہ ایک قسم کا ایک ایسا نظام ملک میں قائم کر دیا گیا تھا کہ اگر آپ جو ہے آپ کے وسائل کم ہیں، آپ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ کو حکومت آپ کی مدد کرتی تھی. 60-70 کی دہائی میں جو ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے غالباً جو بے روزگاری کا الاؤنس تھا وہ جو ہے نا اس کو وہ موجود تھا اس ملک میں. تو یہ نظام جو ہے سوچ پرانی سوچ ہے، اور سوچ یہ ہے کہ اس ملک کا ہر شہری جو ہے وہ مکرم شہری ہے، اور ہر شہری مکرم ہے. یہ نہیں کہ آپ مکرم ہیں اور آپ غیر مکرم ہیں. اور ہر شخص کو ایک خاص جو لکیر ہے، سرحد ہے، اس سے اوپر اٹھانا ہے. غربت جو ہے اس کی سرحد سے ہم نے انسانوں کو اوپر اٹھانا ہے. یہ ہے بنیادی بات. امیر اور غریب والا بھی یہاں پہ ہے کلچر. نہیں، امیر غریب جو ہے نا، دیکھیں وسائل کی تقسیم جو ہے اس میں فرق ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں جن کی تنخواہ جو ہے یا ان کے جو وسائل ہیں، ان کی جو وراثت ہے وہ ملینز میں ہے، بلینز میں ہے. اور بہت سے لوگ ہیں جو کمزور ہیں. لیکن بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اس بات کی ریاست ذمہ داری لیتی ہے اور گارنٹی دیتی ہے، ضمانت دیتی ہے، اور اس کو ممکن بناتی ہے کہ کوئی شخص رات کو بھوکا نہ سوئے. کوئی کسی کا بچہ جو ہے وہ اس لیے اسکول جانے سے نہ رہ جائے کہ اس کے پاس وسائل نہیں. کسی کی تقریب میں جو ہے انسانیت اس لیے مجروح نہ ہو کہ اس کے پاس جو ہے نا پہننے کو لباس نہیں ہے. تو جو بنیادی سہولتیں ہیں ان کی ذمہ داری حکومت نے لی. اچھا اختر بھائی، یہ میں نے سوال پتا کیوں پوچھا ہے، کیونکہ اس پرٹیکولر اگر یہ جو بینیفٹس کا جو سلیب ہے نا، اس سے ہوتا کیا ہے کہ جو ہڈر امی ہے نا وہ آپ کے معاشرے میں آتی ہے. تو کیا یہاں نہیں ہوا یہ چیز؟ یہ آپ کا نقطہ جو ہے نا یہ پہلی دفعہ نہیں اٹھایا گیا. یہ بہت سے لوگ ہیں جو اس ملک میں بھی اٹھاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہم وہ قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں. صحیح. آپ کے پاس دو الٹرنیٹیو ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ اس بات کو افورڈ کریں کہ چند لوگ جو ہیں وہ حرامی کریں گے اگر آپ ایک جو ہے نا وہ وسیع اور سالڈ جو ہے وہ فلاحی ریاست بناتے ہیں. دوسرا الٹرنیٹیو یہ ہے کہ آپ ہر شخص کو جو ہے وہ گلی میں پھینک دیں اور وہ اپنی ہمت کے مطابق جو کر سکتا ہے وہ کرے. اس کی مثال ہمارے سامنے امریکی معاشرہ ہے. امریکی معاشرہ بالکل انہی بنیادوں پہ ہے کہ ہم کسی کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے. ہر شخص کو باہر جا کے اپنی محنت سے اپنی جو ہے نا وہ رزق لانا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ 10% 30 ملین انسان جو ہے اس ملک کا جو دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے وہ رات کو بھوکے سوتے ہیں. 10-30 ملین انسان. تو ہم نے جو ہے نا وی ٹیک ریدر ادر ویز جسے کہتے ہیں، اگر اس کی کوئی قیمت ہے تو ٹھیک ہے. اگر 200 بندہ اس ملک میں حرامی کی زندگی گزار لیتا ہے تو ہم اس کو افورڈ کرتے ہیں بنسبت اس کے کہ 10% اس ملک کے شہری جو ہے وہ رات کو بھوکا سوئیں. میک سینس.